رہی یہ بات کہ آخر مصلحت ہی کیا تھی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کوئی بندے پترا والا طریقہ نہیں لبیا، مطلب طریقہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. تو یہ سوال تو واقعی یہ سوال تو ہے. اب آپ سنیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اماں عائشہ کے بارے میں اس ویڈیو میں جو ہے بتایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے جو بھی باتیں بتائی ہیں، تو اس میں جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے اماں عائشہ کے ریلیٹڈ بتائی گئی ہے، اور جو بھی معاملہ اس میں آیا ہے آپ خود بھی اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں. اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وہ کہتے ہیں کہ جواب ظاہر ہے کہ مصلحت امتحان کی تھی، اس طرح کہ اگر یہ راسخ العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت کا نہ سمجھے گا، کوئی نہ کوئی تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ تو چیک کیا ہے کہ بھئی مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تعویل کرے گا، یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا. یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شاگردنی تو یہ کہے گا نہیں نہیں بھگائی نہیں ہے، نکاح کیا ہے نا جی، نیکی کا کام ہے نا. اور خود تھانوی نے بھی یہ کیا تھا. ہاں، اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی نا، تو اس کے مرید سے اس نے ایک خواب گھڑوایا، یا چلے اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائی ہیں. تو اشری تھانوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. ہاں، یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، کیونکہ جب اماں عائشہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی. تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے، اس کی تعبیر میں، یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے. ماں کو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بگا رہے ہیں، چلیں بعد میں نکاح کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں تھانوی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ پرانے بزرگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو انہوں نے خود کام ڈالنا ہو نا تو ان کے ماننے والے بھی تعویل کریں جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہے. یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تو ظاہر ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ مرید کو پہلے دن ہی بلی مار دو کہ اس قسم کے بٹ دماغ ہمیں مرید چاہیے کہ ہماری خلاف شرع بات بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس کی تعویل تلاش کریں. مستقبل میں بھی اگر کوئی ہم سے مس ہے. اب آپ کو پتہ چلا لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے بٹ دماغ ہے، پیروں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بچے ذبح کر دیتے ہیں، پیر ان کی بچیاں بگا کے لے جاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی یہ پیروں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. بھئی ظاہر راسخ العقیدہ ہوں گے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ یہ کنفرم کیا جائے. اللہ کے بندو، یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے. سورہ یوسف میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ یہ ہے میرا راستہ، اور راستہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. عَلَى بَصِيرَةٍ، اندھے بن کے نہیں، آنکھیں کھول کر پوری بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں. نبی علیہ السلام سے تو کہلوایا جا رہا ہے آپ فرما دیں کہ میں بھی آنکھیں کھول کر اور میرے ساتھی بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہے ہیں. اور کیا تربیت کی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی. ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نجدیوں کے شہر کوفہ میں ہیرا نامی جگہ پہ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا
کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں. یعنی انہوں نے قیاس کیا. یہ کہتے ہیں نا قیاس, اجتہاد بالکل جائز ہے, قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. اور صحابی کا قیاس اور اجتہاد نہیں نبی علیہ السلام نے مانا قرآن و سنت کے خلاف. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی کہ اے نبی تم فرماؤ میں پوری بصیرت کے ساتھ, اور میرے ساتھی بھی اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. اور میں اگلے دن اس حدیث پر غور و تفکر کر رہا تھا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, تو ایک ایسا اس میں علمی نقطہ میرے سامنے آیا جو میں نے آج تک کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا. آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی تربیت آپ دیکھیں صحابہ کو کیسے تھی. کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں, تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعونی ڈبوئے گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے بڑھ کر نسبت رکھنے والے ہیں, ہم زیادہ حقدار ہیں کہ فرعون سے نجات کی خوشی میں جو 10 محرم کا روزہ رکھا عاشورہ کا, ہم بھی رکھا کریں. تو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو. بات ختم ہو گئی. لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت دیکھیں, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کرام حضور کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے. اب جب آپ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا 10 محرم کا روزہ رکھو, تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. گستاخی نہیں تھی کیا؟ یہ تربیت کا اثر ہے. یہاں میرا دماغ گیا کہ دیکھو کیا تربیت تھی کہ نبی علیہ السلام بھی کوئی حکم دینا تو اندھے بن کے نہیں تھے صحابہ کرام اس حکم کو سنتے. اس میں اگر کوئی سکم موجود ہوتا تھا تو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے, کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خود منع کیا ہوا تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی, اور آپ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا, یعنی تم 2 روزے رکھو 9 اور 10. یعنی صحابہ کرام نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا نبی علیہ السلام نے اسے مان لیا. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا پیر جو مرضی کہ آپ نے آنکھیں بند کر. نبی علیہ السلام کے ساتھی تو اس طرح نہیں تھے. خود نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کیسا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہوا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم 9 کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت والا معاملہ نہ ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے میرا راستہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرما دو یہ ہے میرا راستہ, اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی اللہ کی طرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائیڈ کرتے ہیں. علی بصیرۃ, آنکھیں کھول کر, انا ومن اتبعنی, میں بھی اور میرے پیروکار بھی آنکھیں کھول کر اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. بلکہ سورۃ الفرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہو کر ہماری آیات پر نہیں گرتے, غور و تفکر کرتے ہیں. اندھے اور بہرے ہو کر قرآن کی آیات کے اوپر گرنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے, حالانکہ وہ اللہ کی آیات ہیں. یعنی غور و تفکر کر رہا ہے کہ اس میں سے کیا رزلٹ نکل رہا ہے. اور یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مصلحت یہ تھی کہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو پیر ہے نا وہ آندھا بھی کوئی کام ڈالے تو آپ نے اس کی تعویل کرنی ہے. اور یہ دیکھیں پکے ہیں آج تک, آپ ان کو جو مرضی گند دکھائیں کوئی نہ کوئی یہ حل نکالتے ہیں. لیکن اللہ نے انہی لوگوں میں ہزاروں نہیں, اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے انہی میں سے. آپ میں سے ریئل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی اور دیوبندی تھے, ہاتھ کھڑا کریں. ہاں سارے ہی سن جڑے وابی سن وہ بھی کسی زمانے بریلوی دیوبندی رہے ہوئے ہیں. تو سب لوگوں نے ہدایت قبول کی ہے نا, انہی میں سے نکلے ہیں نا.
یہ میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے باہر سے. تو انہی چیزوں کی وجہ سے ان کے دماغ کھلتے ہیں.